تو نور جہاں نے وہ جو پان کا بیڑا تھا تو وہ پورے دربار میں گھمایا کہ ہے کسی میں ہمت جو یہ پان کا بیڑا اٹھا سکے. اچھا بیڑا اٹھانا صرف حماقت کی بدتمیزی ہی نہیں تھا، اور وہ یہ بھی تھا کہ آپ نے بیڑا اٹھایا ہے تو پھر آپ کو کام یہ کیا جائے گا، وہ آپ کو کام کرے گا. تو بیڑا اٹھانا گویا کہ ایک کام کا کانٹریکچوئل بیسس پہ اس کام کو لے لیتا کہ صاحب آپ کو یہ کام کرنا ہی چاہیے. اب نور جہاں نے 3 دن وہ بیڑا اس دربار میں گھمایا اور 3 دن تک کے اس بیڑے کو اٹھانے والا کوئی تھا نہیں. 3 دن بیڑا گھومتا رہا اور 3 دن بعد نور جہاں نے کہا کہ اب کیا راجپوتوں کی رگوں میں خود نہیں ہوتا کہ وہ بیڑا نہیں اٹھا رہے ہیں. تنزیہ تھا اس نے کہا. تو رتن سنگھ ہاڑا کو بڑا غصہ آیا اور بیڑا اٹھا دیا، اور جو کہ شاہجہاں کے ماما تھے اس میں. اس نے کہا کہ شاہجہاں سے مجھے بیر ہے اور میں چاہتی ہوں کہ شاہجہاں کو آپ گرفتار کر کے جائیں. شاہجہاں اس کا رتن سنگھ ہاڑا کا بھانجا اور انہوں نے بیڑا اٹھا دیا تھا. لہٰذا وہ گئے برہانپور. شاہجہاں برہانپور میں مقیم تھا اس وقت. اس کو گرفتار کر کے ماما ہونے کے ناطے انہوں نے مارا نہیں شاہجہاں کو، وہ جان سے ہی مار سکتے تھے راجپوت میں. وہ زندہ لے کے گئے اس کو دلی. اور تو یہ کنٹیکسٹ تھا بیڑا اٹھانے کا. تو یہ مطلب میں نے تو بیڑا کچھ اٹھایا نہیں ہے، ٹھیکے پہ میں کام کر رہا ہوں، اور جب کوئی قابل آدمی آ جائے گا تو ایک معمولی سپاہی کی طرح میں بھی اس میں کام کروں گا. بہرحال آپ گفتگو کو طویل نہ کرتے ہوئے آپ کی محبت دیکھیے دوستوں، آج کل جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کلچر پر ہمارا موضوع ہے کہ کلچر کی اسٹڈی کتنی ضروری ہے آج کے پریپیش میں، آج کے کنٹیکسٹ میں. حیرت ہم کو تب ہوتی ہے جب ہم نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو ہم نے آج تک زندگی میں دیکھی نہیں ہے. لیکن اگر اس چیز کو ہم متواتر دیکھتے رہیں، جن لوگوں نے سراج بھائی بھوپال سے ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں، ایس ایم سراج خان صاحب، اور نوابین کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے، بھوپال کے نواب فیملی سے آپ کا تعلق ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں. بھوپال میں جب ریلوے لائن ڈل رہی تھی تو نواب صاحب بھوپال نے کہا تھا کہ یہ ریلوے لائن یہاں نہ ڈالی جائے. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آؤ گرفت ہوگی، ثقافت بڑھے گی، لوگوں کا ٹریڈ بڑھے گا یہاں پر، کیا دقت ہوگی؟ تو کہا نہیں، نیند ہماری خراب ہوگی. تو لیکن آپ جب مستقل ریل کو وہاں سے گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ کی نیند کیوں خراب ہوگی؟ ٹرین میں سو جاتے ہیں ہم لوگ. تو ویسے ہی کلچر کا ہے. ہم نے جس کلچر کو نہیں دیکھا تو وہ کلچر ہمارے ذہن پر ایک باؤنسر کی طرح لگتا ہے، ہم کو اس کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. لیکن ہم جب کلچر کی اسٹڈی کر لیں، ہم کو جب یہ سمجھ میں آ جائے کہ صاحب کچھ کلچرز میں موت پر بھی ڈھول بجائے جاتے ہیں، کچھ کلچر میں موت کو بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ کلچرز کا بہت سارے کلچرز بھی کیا جاتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ممتاز محل فیسٹیول آپ یہ دیکھتے ہیں، ممتاز محل فیسٹیول اس موقع پر کیا جاتا ہے جس دن ممتاز کی ڈیتھ اینیورسری ہے. تو ڈیتھ از سپوز ٹو بی سیلیبریٹڈ اکارڈنگ ٹو صوفی کسٹمس. لیکن ہمارے یہاں کچھ آدیواسی بھائی بھی ہیں جہاں پر موت پر ڈھول بجائے جاتے ہیں، ڈانس کیا جاتا ہے. تو یہ کلچر کی اسٹڈی ہمیں کب ہوگی، کب ہمیں پتہ چلے گا؟ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ چونکہ کچھ کمیونٹیز میں موت ایک ملن کا پرتیک ہے، جس طرح سے شادی ہوتی ہے اس کا پرتیک ہے. یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں ہم اپنے کسی پیدائشی لوگ میں ہیں، لیکن ہم جب مرتے ہیں تو ہمارا عرس ہوتا ہے. عرس شادی کے لیے کہا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ عاشق کا معشوق سے ملن، وہ موت کو کہا جاتا ہے.
تو جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، جب ان چیزوں کے بارے میں جانکاری ہو جاتی ہے، تب ہم کو یہ چیزیں باؤنسر کی طرح نہیں لگتی، ہم کو یہ تحجر میں نہیں ڈالتی، ہم کو یہ پس و پیش میں نہیں ڈالتی، کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ اس کلچر کی، اس ثقافت کی تاریخ کیا ہے، اور اس میں کس چیز کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کس چیز کو کنڈیم کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کے حساب سے آج کے پریپیش میں وہ سب چیزیں جاننا ضروری ہے، اور بہت ضروری اس لیے ہے کہ کلچر ہم کو انسان کو انسان سے قریب لانے کی چیز ہے، نہ کہ انسان کو انسان میں ڈیوائڈ کرنے کی چیز ہے۔ ہم جب ڈائیورسٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تب وہ یونٹی ہوتی ہے۔ یونٹی کا مطلب ہم کہیں سے کہیں تک یہ نہ سمجھیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم ایک نہیں ہیں، کوئی بھی انسان ایک نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے جیسا نہیں ہے، ایک بہن دوسرے بہن کے جیسی نہیں ہے، ایک گھر میں رہنے والا آدمی ایک دوسرے گھر میں رہنے والے آدمی کے جیسے نہیں ہے۔ ہم الگ ہیں، لیکن ہم اس الگ پن کو، اس ڈائیورسٹی کو اگر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری یونٹی ہے، وہاں دیٹ از اسٹینڈ یونائٹڈ۔ تو میں